السلام علیکم۔ 20 جون بروز منگل کی انڈیکس کال کے ساتھ سمر ناز اینڈ ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تمام ہمارے ممبرز کو، تمام سننے والے کو ذی الحج کا چاند مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے اس مہینے میں دل سے قربانی کرنے کی اور قربانی میں حصہ لینے کی، یا جس کی جو بھی حیثیت ہے اس طرح سے کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں عملی طور پہ بھی اس قابل بنائے کہ ہم اسلام کی روح کے اوپر اور قربانی کی روح کے اوپر عمل پیرا ہو سکے۔ اچھا خیر، آج بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے آج کے سیشن کی، 19 جون کی۔ آج کا سیشن آغاز کے ساتھ شروع ہوتے ہی جو ہے وہ تقریباً 100 سے 150 پوائنٹ پلس تھا۔ آج انڈیکس نے جو ہے تقریباً 180 پوائنٹ کی پازیٹیوٹی دکھائی، اور اس کے بعد مارکیٹ نیچے آنا شروع ہو گئی۔ اچھا، یہ سب باتیں کرنے کے لیے میں ہمارے پاس پروف موجود ہے۔ آپ ہماری کل کی انڈیکس کال آپ کے پاس موجود ہے، آپ کل رات کی کال سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو مڈ ڈے کال بھی دی گئی، وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ آپ کو کل رات کی کال میں بتایا گیا تھا کہ مارکیٹ کے اوپر بہت زیادہ ٹرسٹ نہیں کرنا ہے، ہم 12 12:30 بجے تک مارکیٹ میں کچھ بھی بائی نہیں کریں گے، سوائے ان ایک یا دو اسکرپٹس کے جو ہم نے اپنے پریمیم گروپ کے اندر لوگوں کو دیے تھے، اپنے پریمیم ممبرز کو۔ اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ مارکیٹ اگر 400 کے 41,400 اور 450 کے لیول کو جو ہے وہ سسٹین نہیں کرے گی تو پھر مارکیٹ گریجولی نیچے آئے گی، اور پھر مارکیٹ ہمارا پیوٹ پوائنٹ جو 41,330 کا تھا اس کو بریک کرنے کے بعد 41,100 اور 150 کو ٹارگٹ کرے گی، اور اگر اس کو بھی سسٹین نہیں کر پائی تو پھر مارکیٹ کا جو نیکسٹ سٹاپ تھا وہ تھا 40,800 اور 900۔ اور وہی ہوا کہ مارکیٹ نے جو ہے 1 بجے کے بعد اپنی جو ہے وہ گراوٹ شو کی۔ ویسے تو مارکیٹ اس لیول کو سسٹین کر ہی نہیں پائی، 400 کے لیول کو، اور مارکیٹ 11 بجے کے بعد سے ہی اس لیول سے نیچے آنا شروع ہو گئی۔ جب مارکیٹ اوپر تھی تب بھی والیومز کچھ زیادہ نہیں تھے مارکیٹ کے اندر۔ جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں، ہمارے مارکیٹ موورز ہیں، ان کی جو ہے کوئی دلچسپی نظر نہیں آئی، انویسٹرز کا اعتماد نظر نہیں آیا، اور مارکیٹ جو ہے وہ نیچے گریجولی آتی گئی۔ اور اس کے بعد جب مارکیٹ نے جو آپ کو لیول بتائے تھے، اور جن لیولز کے بعد آپ کو پریشر بڑھنے کا بتایا تھا، آپ کو بتایا گیا تھا کہ 41,100 کا لیول توڑنے کے بعد مارکیٹ میں آپ سیلنگ پریشر دیکھیں گے، اور وہی ہوا کہ آپ نے ایکسٹریم سیلنگ پریشر دیکھا، اور افسوس یہ ہوا کہ 40,800 اور 900 کے لیول کو بھی مارکیٹ نے رسپیکٹ نہیں کیا۔ اب یہ میں آپ کو چارٹ دکھاتا ہوں کہ مارکیٹ نے کس طرح سے سلائڈ کیا ہے۔ یہ مارکیٹ نے جو پہلا جو سٹاپ لیا ہے گرنے کی، جب مارکیٹ گری ہے 2 بجے، اور اس کے بعد جو مارکیٹ نے پہلا سٹاپ لیا ہے وہ 40,713 کا تھا۔ اس کے بعد مارکیٹ نے تھوڑی سی ریکوری لی ہے 100 پوائنٹ کی، اس کے بعد مارکیٹ دوبارہ نیچے آئی ہے، اور مارکیٹ نے 40,610 کا بھی جو لو لگایا ہے آج، اور لیکن مارکیٹ جو ہے ایوریج کلوزنگ مارکیٹ کی 621 کے اوپر آئی ہے۔ یعنی کہ مارکیٹ کی سلائڈ اتنی زیادہ تھی اور اتنی شدید تھی کہ مارکیٹ نے 40,800 اور 900 کی مضبوط اور اہم ترین سپورٹ کو بھی رسپیکٹ نہیں کیا۔ مارکیٹ نے اس کو بہت بے دردی سے بریچ کیا، اور مارکیٹ نے 41,600 کا لیول ہمیں دکھا دیا۔ لیکن اس کے دوران بھی ہم نے بہت سارے سٹاکس کو پرفارم کرتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے اپنے پریمیم گروپ کے اندر OGDC اور SNGP کی کال دی تھی، ہم نے DFML کی کال دی تھی، ہم نے اس میں TOMCL کی کال دی تھی۔ TOMCL نے تو آج ماشاءاللہ سارے دن پوری پازیٹیو ہی کھڑا رہا، اور مارکیٹ کی کلوزنگ کے بعد بھی وہ پازیٹیو ہی تھا۔ اور SNGP نے جہاں ہم نے بائی کروایا تھا، SNGP نے ہمیں سیل کرنے کا موقع دیا، اس کے بعد دوبارہ بائی کرنے کا موقع دیا، اور دوبارہ سیل کرنے کا موقع دیا۔ SNGP کی آج شاندار ترین پرفارمنس تھی اس مارکیٹ کے اندر، جو آئی مسٹ سے کہ SNGP کی وجہ سے مارکیٹ نے جو ہے یہ تقریباً 100 اور 150 پوائنٹ مزید بچائے، ورنہ میرے خیال میں یہ گراوٹ جو تھی یہ مزید آپ کو 750 اور 800 بھی نظر آ سکتی تھی۔ لیکن اگر میں اپنے ہائی سے دیکھوں تو مارکیٹ کی گراوٹ جو ہے وہ تقریباً 810 پوائنٹ بنتی ہے، کیونکہ جو مارکیٹ کا ہائی ہے آج کا وہ 41,484 ہے، اور جو لو ہے وہ 40,610 ہے۔ تو یہ کم و بیش 810 پوائنٹ بنتے ہیں۔ تو مارکیٹ جو ابھی 680 پوائنٹ مائنس نہیں ہے، میرے حساب سے مارکیٹ 800 پوائنٹ مائنس ہے، اور 800 پوائنٹ بہت زیادہ پوائنٹس ہوتے ہیں کسی بھی مارکیٹ کے لیے، چاہے وہ اوپر جائے یا چاہے نیچے آئے۔
لیکن ان پوائنٹس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ بہت سارے اسٹاکس نے پرفارم کیا، بہت سارے اسٹاکس جو ہے وہ کچھ پیسے نیچے گئے، اور بہت سارے اسٹاکس جو تھے وہ زمین بوس ہو گئے۔ زمین بوس ہونے ہی تھے کیونکہ بڑے اسٹاکس کو گرایا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ انڈیکس کو آپ پریشرائز کریں، انڈیکس کو آپ گرائیں، اور نیچے جو ہے وہ یہ جو موورز ہوتے ہیں یہ بائی کرتے ہیں۔ اچھا، یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ میری سمجھ سے یہ باہر ہے کہ میوچول فنڈ کو سب سے زیادہ کیا مصیبت ہے، کیونکہ مارکیٹ کے اندر باقی تمام انویسٹرز کا ہمیں اعتماد نظر آتا ہے۔ آج ویسے تو میں یہ بائنگ سیلنگ چارٹ آپ سے کبھی بھی ڈسکس نہیں کرتا، آپ کو ہمارے گروپ کے اندر سمر ہمیشہ شیئر کرتی ہیں، میں بھی کبھی کبھار شیئر کرتا ہوں، لیکن میں اس پہ ٹرسٹ اس لیے نہیں کرتا کیونکہ مجھے اس پہ یقین نہیں ہے، کیونکہ بائنگ اور سیلنگ چارٹ کے اندر مینیپولیشن ہو سکتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ جو یہ ہمیں ایکچوئل چارٹ جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے، جو کچھ مارکیٹ میں ہوتا ہے وہ دکھایا جاتا ہے۔ ہاں، پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج ایسے ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس میں جس کا ڈیٹا جو ہے وہ اوریجنل ہوتا ہے، باقی اس مارکیٹ کا ڈیٹا میرے خیال میں اوریجنل نہیں ہوتا۔ یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے، ضروری نہیں کہ ہر بندہ اس بات سے اتفاق کرے، لیکن یہ میرا ذاتی خیال ہے۔ لیکن پھر بھی اس ڈیٹا کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو آپ کو مستقل نظر آ رہا ہے کہ مستقل 6 مہینے ہونے کو آئے ہیں اور میوچول فنڈ کی سیلنگ نہیں رک رہی۔ یہ روز مال بائی کرتے ہیں، کسی دن کوئی مال رہ جاتا ہے تو اس کو ایوریج کرتے ہیں، اگلے دن آ کے مارکیٹ میں مال بیچتے ہیں، اور مستقل سیلنگ کے اوپر ہیں۔ ان سے کوئی بات کرنے کا مطلب کوئی مجاز ہی نہیں ہے۔ یہ جو ادارے ہیں یہ بیٹھ کے سو رہے ہیں میرے خیال میں کہ بھائی ان سے پوچھا جائے کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے، اور اگر آپ کو اتنا مسئلہ ہے تو آپ مارکیٹ میں کام ہی نہ کریں۔ خیر، پورے دن مارکیٹ میں لیک لسٹر جو ہے وہ بیہیویئر رہا، اور مارکیٹ بالکل جو ہے وہ سلو رہی، اور لیکن جیسے ہی مارکیٹ نے گراوٹ کا مظاہرہ کیا ہے تو مارکیٹ میں ایک دم سے والیوم دیکھا گیا، لیکن پھر بھی ایوریج والیوم سے بھی کم والیوم تھا۔ 1.7 بلین کا جو ہے وہ ملین کا جو ہے والیوم تھا آل شیئرز کے اندر، 17 کروڑ کا، جو کہ اتنی گراوٹ والی مارکیٹ میں میرے خیال میں یہ بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مال بیچیں گے کس کو؟ مال خریدنے کے لیے بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا۔ بات یہ ہے کہ انڈیویجولز کو کتنا مال چپکائیں گے، اور یہ جو شو کرتے ہیں کہ انڈیویجولز نے مال خریدا ہے، تو بھائی بات یہ ہے کہ انڈیویجولز تو کام ہی نہیں کرتے۔ انڈیویجول 5 یا 10 ہزار شیئر خریدتا ہے اور مال بیچا جاتا ہے لاکھوں کے حساب سے۔ تو انڈیویجول کا جو ڈیٹا ہوتا ہے یہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے، اس لیے میں اس پر ٹرسٹ نہیں کرتا۔ اینی ویز، لیکن آج ایک بات کا جو ہے ہمیں میک شور ہو جانا چاہیے کہ مارکیٹ کے اندر موورز جو ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں دوبارہ، کیونکہ مارکیٹ کو جب اتنا گرایا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ موورز جو ہے مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، اور انہوں نے اپنا انٹرسٹ شو کر دیا ہے کہ جی وہ مارکیٹ کے اندر کچھ نہ کچھ کریں گے۔ اچھا، کل کے لیے میں کیا دیکھ رہا ہوں، کل کے لیے میں بتا دیتا ہوں۔ کل میں مارکیٹ کا آغاز ہی جو ہے وہ تھوڑا سا ایکسائٹمنٹ کے ساتھ دیکھ رہا ہوں۔ کل مارکیٹ آغاز کے ساتھ ہی جو ہے وہ کھلنے کے ساتھ ہی انشاءاللہ مارکیٹ ہمیں پرفارم کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ OGDC، SNGP، PSO اور ریفائنری سیکٹر انشاءاللہ ہمیں پرفارم کرتا ہوا نظر آئے گا، تھوڑا سا TRG بھی چلتا ہوا نظر آئے گا، اور مارکیٹ مجھے لگتا ہے کہ صبح آغاز کے ساتھ ہی تھوڑی ایکسائٹمنٹ شو کرے گی، لیکن اس ایکسائٹمنٹ کا یقین ہمیں تب ہوگا جب مارکیٹ 40,800 کے لیول کو سسٹین کرے۔ اگر مارکیٹ نے آج کی گراوٹ کو روکنا ہے، آج کی سلائڈ کو روکنا ہے، اور اگر آپ مارکیٹ یہ چاہتی ہے کہ جی انڈیویجولز جو ہیں وہ اس سلائڈ کو بھول جائیں، جو مارکیٹ میں آج ہوا اس کو بھول جائیں، تو اس کے لیے مارکیٹ کو کم و بیش 40,800 کے اوپر کلوزنگ دینی ہوگی۔ اس سے اوپر مارکیٹ کی کلوزنگ اگر نہیں آتی ہے تو پھر میں مارکیٹ کو مزید نیچے جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں، جو کہ 39,900 کا لیول ہے۔ نہ میں 40,000 سم تھنگ بول رہا ہوں، نہ میں 40,050 بول رہا ہوں، نہ میں 40,500 بول رہا ہوں، نہ میں 40,200 بول رہا ہوں۔ میں نے آپ کو ڈائریکٹ لیول بتایا 39,900۔ میں مارکیٹ کو وہاں تک جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اگر مارکیٹ نے 40,800 کے لیول کو کراس کر کے اس کے اوپر سسٹین کر کے وہاں پر کلوزنگ نہ دی تو پھر مارکیٹ میں کچھ بھی بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ عید سے پہلے یہ انشاءاللہ جو ہے تھوڑی سی ریکوری مارکیٹ دکھائے گی۔ ویسے تو اسلامی ڈے کے اندر یہ خدا کی مار ہے ہم پہ کہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ مارکیٹ نیگیٹو پرفارم کرتی ہے۔ اسلامی کوئی بھی اوکیزن ہو، آپ دیکھ لیجئے ہسٹری کے اندر جا کے، مارکیٹ نے ہمیشہ نیگیٹو پرفارم کیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو ہے اس دفعہ جو ہے مارکیٹ تھوڑی سی پرفارم کرے۔
اچھا کچھ نیوز ہیں وہ اگر لوگ یہ بولیں کہ جی مارکیٹ اس نیوز کی وجہ سے گری، اس نیوز کی وجہ سے گری، تو میں ان باتوں پہ یقین نہیں کرتا، کیونکہ نیوز آج سے نہیں، نیوز تو پچھلے 1 مہینے سے بری آ رہی ہیں کہ جی مارکیٹ میں کہ IMF نے جو ہے وہ ہمارا نام شامل نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ یہ نیوز تو بہت پرانے ہیں، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ مارکیٹ نے جس لیول کے اوپر سسٹین کیا ہوا تھا، اور مارکیٹ جس طرح سے گریجولی پرفارم کر رہی تھی، مارکیٹ جس طرح سے اپنی جو ڈائریکشن ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی تھی، تو مارکیٹ نے آج یہ شو کر دیا ہے کہ وہ کرنا کیا چاہتی ہے۔ تو بس زیادہ بات کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ کو صرف جو ہے کل کی اسٹریٹجی بتائی جائے۔ تو کل کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل مارکیٹ میں ایکسائٹمنٹ دیکھ رہا ہوں، مارکیٹ میں آغاز کے ساتھ تھوڑی سی تیزی دیکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ کچھ آنے والے دنوں میں کچھ اچھی نیوزز بھی میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں مارکیٹ سے، اور اکانومی کی سائڈ سے انشاءاللہ ہم اکانومی کی طرف سے اچھی نیوزز بھی سنیں گے، اور کچھ بہتری کی امید بھی رکھیں گے۔ اور مارکیٹ کے اندر کل ایکسائٹمنٹ کا میں دیکھتا ہوں، اگر مارکیٹ کل آغاز کے ساتھ کھلتے ہی 50-100 پوائنٹ مائنس بھی ہوتی ہے تو سو ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ، مارکیٹ ہارڈلی جو ہے وہ 40,550 کے لیول سے بیک کر جائے گی، جو کہ یہاں سے تقریباً 70 یا 60 پوائنٹ دور ہے۔ سو ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ، مارکیٹ 40,550 کے لیول سے جب انشاءاللہ کم بیک کرے گی تو، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں تک جائے نہیں، مارکیٹ صبح آغاز کے ساتھ ہی میں ایکسائٹمنٹ ایکسپیکٹ کرتا ہوں مارکیٹ کے اندر۔ تو مارکیٹ انشاءاللہ ہم کل اوپر پرفارم کرتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن اس کی کنفرمیشن تب ہوگی جب مارکیٹ 40,800 کا لیول سسٹین کرے۔ اچھا کل مارکیٹ اگر 12 اور 1 بجے تک 40,800 اور 800 کے اوپر اگر سسٹین کرتی ہے اور 800 کے اوپر پرفارم کرتی ہے، تو پھر مارکیٹ ہمیں انشاءاللہ 40,900 کا لیول بھی ٹیسٹ کر کے دکھائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ 41,000 کا لیول بھی ٹیسٹ کر کے دکھا دے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کے اوپر کلوزنگ نہ ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ 40,800 کے اوپر سسٹین اگر کرتی ہے تو مارکیٹ یہاں پہ جو ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا مضبوط فیل کرے گی اور تھوڑی سی کمفرٹیبل ہوگی۔ باقی مارکیٹ کے لیے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ مارکیٹ کا سینیریو اور ٹرینڈ جو ہے وہ سائیڈ ویز ہے۔ مارکیٹ پچھلے 4-4.5 مہینوں سے انہی پوائنٹس کے درمیان گھوم رہی ہے، اور ابھی بھی مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ مارکیٹ ان پوائنٹس کو بریک کر دے گی یا کوئی 3-4 ہزار پوائنٹ ڈال کے کھڑی ہو جائے گی، اور ڈالنے بھی نہیں چاہیے، کیونکہ میں ہمیشہ اسکرپٹس کے اوپر فوکس کرتا ہوں، مارکیٹ کے انڈیکس کے اوپر نہیں۔ خیر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے پورٹ فولیو کو محفوظ رکھے۔ آپ کو جن شیئرز کے بارے میں کال دی جاتی ہے صرف ان پہ کام کریں، باقی فضول جو ہے وہ کالز کے اوپر جا کے اور مارکیٹ کے اوپر ایکسپیکٹیشنز لگا کے کوئی بھی کام نہ کریں، صرف جو آپ کو کال دی جائے ان پہ کام کریں۔ جیسے آج ہم نے آپ کو SNGP میں ٹریڈ کروایا، آج ہم نے آپ کو شیل کے اوپر شارٹ کروایا، پھر آپ نے دوبارہ بائی بیک کیا اس کو، الحمدللہ تھوڑا سا آپ نے کام کیا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر روز 4-5 ٹریڈ کی جائیں، کسی دن آپ 1 ٹریڈ کر کے بھی مارکیٹ سے باہر رہ سکتے ہیں، اور ویسے بھی احتیاط جو ہے افسوس سے بہتر ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اس کال کو اپنے فرینڈس کے اندر، اپنے سرکل کے اندر شیئر کریں، اور ہماری پریمیم ٹیم کا حصہ بنیں۔ اپنی کیوریز ہمیں بھیجیں، کوئی بھی کنفیوژن ہے تو آپ بالکل آزاد ہیں مجھ سے سوال کرنے کے لیے، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔